شہر بے مثال میں بس مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص لاجواب ہے، ہر شخص باکمال ہے۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے سامعین و ناظرین کو ہم اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر بے مثال بانو قدسیہ کا ایک شہرۂ آفاق ناول ہے، جس کی کچھ اقساط اس چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور وہ پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لڑکیاں ان نغموں میں سرشار ہو کر سیراب عورتوں کی طرح محسوس کر رہی تھیں، شاداب لڑکیوں کی طرح آشفتہ سر ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ لتا کی آواز نے ایک عجیب کام کر رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا انکیوبیٹر تھا جس میں انڈا ڈالتے ہی مرغی تیار ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کو بس لتا کا نغمہ درکار تھا اور اپنا وجود۔ وہ اندر ہی اندر نوجوان لڑکوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے محبت کر رہی تھی، محبت سے محبت کر رہی تھی، محبت کے عکس سے محبت کر رہی تھی۔ لتا کے انکیوبیٹر میں جوان کی ہوئی ان گنت لڑکیوں سے گھر اٹا پڑا تھا۔ ظفر کو جھرجھری سی آ گئی۔ انہی لڑکیوں میں کہیں کوئی اس کی دلہن بھی تھی۔ وہ اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے موڑ پر مظفر بھائی مل گئے۔ وہ مال روڈ پر امپورٹڈ گڈز کی بڑی چمکیلی سی دکان کے مالک تھے۔ کہاں رہتے ہو صاحب بہادر؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ یہیں رہتا ہوں جی۔ ملاقات نہیں ہوتی آپ سے۔ آپ دکان پر رہتے ہیں، میں کالج چلا جاتا ہوں، یہ مشکل ہے اصل میں۔ ہاں یار، یہ مشکل تو ہے۔ اچھا بھائی، اتوار کو رکھیں گے کسی روز؟ ہاں جی، رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ پکنک کا ہر لمحہ یاد کرتے ہوئے ظفر دوسری منزل پر پہنچا اور ریلنگ کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ دوسری منزل خاص الخاص شادی شدہ نوعمر عورتوں کے لیے مخصوص تھی۔ کمروں سے پوتڑوں کی بانس، کیوٹی کیورا پاؤڈر کی ملی جلی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ غسل خانوں میں چھوٹے چھوٹے جانگھیے، فراکیں، بشرٹس اور پاجامے دھل رہے تھے۔ غسل خانے سے باہر 5 برس سے کم عمر کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کموڈ پڑے تھے۔ کوڑے کے ٹین کے پاس بسکٹوں کے ڈبے، پنسلیں، پلاسٹک کے کھلونے، پرانی سائیکلیں اور ایسے ان گنت گندے کپڑے لتے پڑے تھے جن سے عورتوں نے فرش پر گرا ہوا پیشاب صاف کیا تھا۔ یہ بالائی منزل گھر کی امیر ترین اور گندی ترین منزل تھی۔ یہاں بکسوں میں طلائی زیور، نائلون زری کی قمیضیں، نقرئی برتن، ٹرانزسٹر، الیکٹرک شیونگ ریزر، فرانسیسی سینٹ، بدیسی گھڑیاں، نقدی اور انعامی بانڈ تہہ در تہہ بند تھے۔ 5 شادی شدہ نوجوان عورتیں بما اپنے بچوں کے یہاں رہتی تھیں۔ مرد اس منزل کے سونا بٹورنے میں کچھ اس درجہ مشغول تھے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس منزل کی حالت سیاسی اکھاڑے کی سی ہے۔
ہر روز ایک نئی پارٹی بنتی اور پچھلی پارٹی کے پول کھولتی۔ اس منزل کی اپنی زندگی تھی، حسد کی زندگی، ساز باز کی زندگی، افواہوں کی زندگی۔ اللہ، کہاں جا رہے ہو چوری چوری ظفر؟ اظہر کی بیوی بولی۔ وہ غسل خانے میں کھڑی محاسوں پر کریم مل رہی تھی۔ بس جی، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں جی۔ ادھر آنے کی تو تم نے قسم کھا رکھی ہے، نگہت بھابھی اترا کر بولی۔ بس جی، پڑھائی میں وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے پاس بیٹھنے کو وقت نہیں ملتا، عذرا کے پاس پہرو گزارنے کا وقت ملتا ہے؟ وہ برا مان گئی۔ وہ تو عذرا بھابھی نے زبردستی پکڑ کر بٹھا لیا تھا جی، کل کریلے گوشت کھلانے کو۔ پھر تو ہمیں بھی کریلے گوشت پکانے پڑیں گے۔ نہیں جی، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، ایسے ہی۔ تمہاری مرضی۔ یکدم وہ پیٹھ موڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ظفر پنجوں کے بل چلتا ہوا تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ مظفر بھائی کی بیوی عذرا سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ وہ منی کی پیٹھ دھو کر توری کی طرح لٹکائے چلی آ رہی تھی۔ اتنی سی ورزش سے ان کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ ظفر کہاں؟ جی میں اوپر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ منی کو دست آ رہے ہیں، دوائی نہیں لا دیتے کوئی؟ کیمرہ رکھا ہوں جی اوپر، ابھی آیا۔ اب تو وہ سرپٹ بھاگا، کیونکہ اسے علم تھا کہ عذرا بھابھی جن سے اس کے 3 رشتے تھے، انہی رشتوں کے توسط سے کم از کم 3 کام ضرور کروائیں گی۔ پہلے بچی کو دوائی لا کر پلانی ہوگی، بعد میں کچھ فرنیچر اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد منی کو اس وقت تک ٹہلانا پڑے گا جب تک وہ سو نہیں جائے گی۔ چھوٹی سی جان آئنسٹائن کی نیند لے کر پیدا ہوئی تھی، دن میں کل 3-3.5 گھنٹے سوتی اور پھر گلہری کی طرح چاقو چوبند۔ تیسری منزل پر وہ اور ابا جی رہتے تھے۔ یہ منزل گو ہر لحاظ سے باقی گھر کے مقابلے میں گوشائے عافیت تھی، لیکن یہاں کی قباحت اپنی تھی۔ اگر ابا جی گھر ہوتے، یعنی وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتے، تو شتیر جیسی سیدھی زندگی گزارنا پڑتی۔ جانگیاں پہن کر دھوپ میں لیٹنے کا ٹھاٹھ ختم ہو جاتا، نیچے آنے جانے والیوں کو نہ تاکا جا سکتا، ممنوع کتاب پڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے، اسٹل لائف کی تصویریں بنانا ناممکن ہوتا۔ ابا جی کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور وہ مطالعے میں مستغرق نظر آتے تھے۔ ظفر نے اپنے کمرے کا راستہ لیا۔ نہ جانے ابا جی نے اپنا رڈار کہاں فٹ کر رکھا تھا، جس کو چاہتے اور جہاں چاہتے وہیں بلا لیتے۔ ظفر، جی ابا جی، ذرا ادھر آنا۔ وہ دم دبائے کتے کی طرح اندر چلا گیا۔ دنیا کے مذاہب پر یہ بہت اچھی کتاب آئی ہے، میرا خیال ہے تمہیں دلچسپی ہوگی اس میں۔ ابا جی 45 اور 50 کے پیٹے میں تھے، اپنی بیوی کے بیٹے اور اپنے بڑے بیٹے مظفر کے چھوٹے بھائی لگتے تھے۔ سیدھا قد، منہ میں تمام دانت ذاتی، جسم دبلا پتلا،
نہ ایسے سینک سلائی کے کیکڑے سے لگے، نہ موٹے کے ہاتھی سے دکھائی دے۔ بے انتہا متناسب جسم تھا۔ کپڑے ہمیشہ اس دکان سے سلاتے تھے جہاں ملٹری والے اپنی وردیاں بنواتے تھے۔ کپڑا بڑا اعلیٰ پہنتے، جوتے ہمیشہ 2 رنگے چینی موچیوں کی صنائی کے اعلیٰ نمونے ہوتے تھے۔ پائپ پیتے تھے اور بات کرتے ہوئے پائپ کا تمباکو پائپ کی کوکھ میں بھرتے رہتے تھے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ ان کی اولاد جو کہ 4 لڑکوں اور 3 لڑکیوں پر مشتمل تھی انہیں اپنا دوست سمجھے۔ بدقسمتی سے جس قدر وہ اس بات کے لیے کوشش کرتے تھے اسی قدر ان کی اولاد ان کی دوستی سے گریز کرتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے ان سے اپنی اپنی مشکلات کا ذکر کریں اور وہ حسب توفیق دوست بن کر ان کی مشکلات کو رفع کریں، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ہر بچہ اپنا اپنا دکھ اپنے اندر چھپائے پھرتا تھا۔ حتیٰ کہ بڑی بیٹی جو عرصہ 5 ماہ سے گھر آئی بیٹھی تھی باپ کو یہ نہ بتا سکی کہ اس کے جستی ٹرنک میں 1 عدد طلاق نامہ بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیسی ہے کتاب؟ شکل و صورت سے تو بہت اعلیٰ لگتی ہے ابا جی۔ بڑی ریسرچ کے بعد ایسی کتابیں وجود میں آتی ہیں۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ تمام مذاہب پر مجلد کتاب کو گھٹنوں پر رکھ کر ظفر اکڑوں بیٹھ گیا۔ لارڈ رسل کہتا ہے کہ مذاہب کی جنگ کا اب آخری دور دم توڑ رہا ہے۔ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا تو پورے 600 سال تک عیسائی اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کا ڈنکا بجا، ادھر عیسائی لوگوں نے رچرڈ شیر دل کو آسمانوں پر چڑھا لیا۔ بالآخر صلح ہو گئی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ایسی جنگ اب ہو سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ مذہب اب وجہ نزاع نہیں رہا دنیا میں۔ تمہارا کیا خیال ہے ظفر؟ مذہب انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے یا نقصان دہ؟ میں نے کبھی سوچا نہیں اس حوالے سے ابا جی۔ تمہیں سوچنا چاہیے، یہ تمہاری سوچنے کی عمر ہے، پکنکوں پہ وقت ضائع کرنے کی نہیں۔ ظفر کے دل میں باپ کے خلاف ہلکی سی بغاوت اٹھی۔ وہ کتاب پر اور بھی جھک گیا۔ خدا جانے پکنک کے متعلق کیسے ابا جی کو علم ہو گیا۔ میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے دوست ہو۔ اس سارے گھر میں میری نیت کوئی نہیں سمجھتا، سب مجھے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں، حالانکہ میں چینی لوگوں کی طرح نرم اور حلیم ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ مذہب انسانیت کے حق میں کیسا ہے؟ نفع بخش یا مضر؟ پہلے میں یہ کتاب پڑھ لوں، پھر ہم آپس میں گفتگو کریں گے اس بارے میں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگلے ہفتہ تک مطالعہ کر لو گے نا اس کتاب کا؟ ابا جی نے سوال کیا۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ ہیکسلے کا ناول پڑھا ہے تم نے؟ ابا جی نے پوچھا۔ دراصل آج کل پڑھائی کا بہت زور ہے، وقت نہیں ملا۔ 60 صفحے پڑھے ہیں میں نے اس کے۔ کیسا ہے؟ ظفر نے ہیکسلے کا ناول کھول کر بھی نہ دیکھا تھا۔ گال سے زبان چمٹا کر لمحہ بھر
وقفہ کیا اور پھر بولا، اس کا پڑھنا آسان نہیں ہے ابا جی، نہایت مشکل باتیں کرتا ہے ہیکسلے، ناولوں میں بھی۔ پائپ کی کوکھ میں تمباکو بھرتے ہوئے پورے آدھے گھنٹے تک انہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ ہیکسلے پر تبصرہ کیا۔